مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے صحافی زاہد گشکوری صاحب نے لکھا ہے کہ 2007 سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں، ممبران میں کبھی اتنی مایوسی، بے بسی اور غصہ نہیں دیکھا۔ ممبران ہم رپورٹر سے پوچھتے ہیں اس 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہاں پچھلے 5 دن میں کم از کم 37 ممبران سے ملاقات ہوئی، درجنوں افسران، غیر ملکی آبزرورز کو ملنا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ چند اس ملک کے بڑے عوام سے اتنے دور ہو گئے ہیں جتنے 2003 میں جنرل مشرف نے، جنہیں 17ویں آئینی ترمیم پاس کروا کر ساری طاقت اپنے پاس رکھ لی تھی، اور پھر 7 سال بعد صدر کی پارلیمان کو ختم کرنے کی طاقت کو 18ویں ترمیم میں اڑا دیا گیا۔ اب یہاں پارلیمان کے ایوانوں میں ممبران جن کا تعلق تمام جماعتوں سے ہے، یہی بحث کرتے ہیں کہ آخر تا حیات استثناء کتنی دیر چلے گا۔ ممبران حیران، بے بس، مایوس اور پریشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی سامنے آ کے بولنے کو تیار نہیں۔ ایک خاتون سینیٹر نے تو بتایا کہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ لیکن اب آپ حالت دیکھیں عدالتوں کی کہ جسٹس ارباب طاہر نے کل صبح اڈیالہ جیل حکام سے توہین عدالت کیس میں جواب مانگا کہ بتائیں عدالتی حکم کے باوجود سلمان اکرم راجہ کو جیل داخلے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ دن کو سلمان اکرم راجہ جیل میں منگل ملاقات کے دن ملاقات کرنے گئے تو پھر جیل حکام نے داخل نہیں ہونے دیا۔ اب آپ بتائیں، آئینی عدالت تو 27ویں ترمیم سے پہلے ہی ٹھس ہو چکی ہے، کوئی ان کا آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ عدالت کے پاس صرف آرڈر پاس کرنے کا ہی اختیار ہے۔ اگر وہ بھی عمل نہ ہو تو پھر ججز کی تنخواہیں تو چل رہی ہوں گی، آئینی عدالت کچھ نہیں ہے۔ جدید آمریت نے قانونی اور آئینی اصولوں کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں اور ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا، سخت گیر آمریت اب ماضی کی بات بن چکی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی شکل نے لے لی ہے جسے آمرانہ قانون پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ طرز حکومت بیک وقت جمہوریت اور آئینی نظام دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق آج کی جدید آمریت اس طرح کام کرتی ہے کہ وہ قانونی اور آئینی اصولوں کو ہی ہتھیار بنا لیتی ہے تاکہ جمہوری اداروں کو کمزور کیا جا سکے، طاقت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کیا جا سکے اور اختیارات کی تقسیم اور توازن کو ختم کیا جا سکے۔